اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے کہ اس فیصلے نے میاں محمد نواز شریف صاحب کے مستقبل کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیا ہے، اور میاں صاحب کو اب کہا جانا ضروری ہے کہ ذرا کمی گاہ کی طرف مڑ کے دیکھ لیں۔ کمی گاہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی چھوٹے بھائی سے ملاقات ہوگی، کہیں یہ والا سلسلہ تو جاری نہیں ہے۔ اچھا، فیصلہ یہ ہے کہ ANP اور جمعیت علماء اسلام کے اندر بلوچستان کی PB 50 نمبر سیٹ جو ہے اس کے اوپر جو تھا وہ میچ پڑ گیا۔ ایک پارٹی جو تھی JUI کہتی تھی کہ ریکاؤنٹنگ کرنی چاہیے، جبکہ ANP کے وکیل نے عدالت کے سامنے یہ بتایا کہ جہاں سے JUI جن پولنگ اسٹیشن سے JUI جیتی ہے وہاں پہ ووٹنگ کی شرح 90 اور 95% رہی ہے، اور جبکہ جہاں سے ANP جیتی ہے وہاں پہ ووٹنگ کی شرح 25 اور 30% رہی ہے۔ تو یہ اس پورے نتیجے کو بہت مشکوک بنا رہا ہے۔ تو لہٰذا ANP کا مطالبہ جو تھا وہ تھا کہ جناب ان حلقوں میں جہاں پہ 90 سے 95% ووٹنگ ہوئی ہے دوبارہ پولنگ کروائی جائے، جبکہ JUI کا مطالبہ تھا کہ جی ری کاؤنٹنگ کر دی جائے۔ اچھا، عدالت نے دونوں کو پھر ری پولنگ کے اوپر آمادہ کر لیا۔ میں نے عدالت کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ قانون کے اندر جو الیکشن کا لکھا ہوا قانون اور طریقہ ہے اس کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے۔ جس طرح گزشتہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی جناب چاچو کی، وہ جاتے جاتے یہ بات طے کر گئی تھی کہ الیکشن کی تاریخ دینے کے اندر صدر صاحب کا کوئی کردار نہیں ہوگا اور وہ تاریخ الیکشن کمیشن ہی دیا کرے گا، لیکن اس کے باوجود بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت نے آؤٹ آف دا وے جا کے الیکشن کمیشن کو کہا کہ جناب آپ جائیں اور علوی کو بتائیں کہ آپ فلاں اس کو منائیں کہ جی کس ڈیٹ کو آپ نے الیکشن کروانے ہیں، اور یہ آپ نے 12 فروری سے آگے نہیں جانا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو الیکشن نے جا کے 11 فروری کی ڈیٹ دی تھی، میرا خیال 11 یا 12 فروری کی ہی ڈیٹ دے دی تھی، لیکن پریزیڈنٹ نے جو تھا اس کو مسترد کر دیا تھا۔ پھر چیف الیکشن کمشنر صدر سے ملے تھے اور 8 فروری کو انتخابات کی تاریخ مقرر ہو گئی تھی۔ اب آپ کہیں گے کہ جب قانون کے اندر یہ ترمیم ہو چکی تھی کہ صدر کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ والا جو حکم تھا یہ کیا قانون کے دائرے میں آتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ اگر ہم اس کو قانون کے پیرامیٹر کے اوپر ماپیں گے تو ان کا یہ حکم اللیگل اور انکانسٹیٹیوشنل تھا، اور انہوں نے اپنے اختیارات کے پیرامیٹر سے باہر جا کے کوئی حرکت کی۔ لیکن یہ جو سارا عمل تھا اس میں سے کوئی ایک لفظ بھی انہوں نے اس فیصلے کے اندر نہیں لکھا یا اس کا حصہ نہیں بنایا جس کے مطابق انتخابات 8 فروری کو ہونا تھے۔ سمجھ گئے نا کہ کل وہ پھڑے نہ جائیے۔ زبانی انہوں نے کہہ کے کام کروا لیا، جس طرح زبانی ثاقب نثار صاحب لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ جی آپ کی سیمنٹ فیکٹری جو ہے وہ ہمارا پانی چوری کر رہی ہے، یعنی کہ عوام الناس کا، تو 10 کروڑ روپے جمع کرواؤ، تھے میرا بیٹھا ہے ایجنٹ میرا بیٹھا ہے، کل 10 کروڑ روپے جمع کرواؤ، ٹھیک ہے، یہ کس نام کے لیے؟ ڈیم فنڈ کے نام کے اوپر۔ اوکے جی باپ ٹھیک ہے، پانی چوری کری جاؤ، کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن فیصلے کے اندر وہ پھل بوٹی کیا کرتے تھے کہ جی یہ کیا تو مطلب وہ کیا، اور میں یوں جناب قوم کا مستقبل بچا رہا ہوں۔ لیکن عدالت میں جو کارروائی ہوتی تھی وہ ہوتی سی، وہ یار تم ملازمین کو تنخواہیں کیوں نہیں دے رہے بول ٹی وی؟ وہ کہتا تھا سر مائی باپ پیسے نہیں گئے، لیکن غلطیں سن لو۔ اندر جا کے وہ پتہ چلتا تھا کہ ملازمین کے لیے تنخواہیں تو نہیں ہیں، انہوں نے 2 کروڑ روپیہ ڈیم فنڈ میں دینے کا اعلان کر دیا۔ ڈیم فنڈ کا باب رحم تھے کہ ڈیم فنڈ کا آڈٹ کوئی نہیں ہوا،
14 ارب کے اس نے اشتہار چلوائے تھے. کئی رقمیں ہیں، وہ فوزیہ قصوری آپ کو بتاتی ہیں نا کہ کس طرح کینیڈا کے اندر $3 لاکھ کی رقم صرف ایک ڈونر نے دی تھی. اور جب انہوں نے اس فنڈ ریزنگ کے دوران ملنے والی ڈونیشن کی لسٹ دیکھی تو اس میں $3 لاکھ کا کوئی فگر ہی نہیں تھا. وہ چیکا مار دی پھر دی اس دن. ٹھیک ہے، بابا رحمتے پتہ نہیں وہ اب $3 لاکھ کس کے کھاتے میں گئے ہوں گے اور کہاں گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس طرح بابا رحمتے نے بھی بہت زیادہ واردات ڈالی تھی، لیکن وہ اس چیز کو عدالتی فیصلے کا حصہ نہیں بناتے تھے. عدالتی فیصلے کے اندر وہ عدالتی پروسیڈنگ ہی لکھتے تھے، لیکن بیٹھا ہو پایا اس ویلے کھوکھا کھول کے ہویا سے. ٹھیک ہے، ہاں وہ ٹیمبی سٹی تھانے کے اندر پھجا جو ہوتا ہے، پھجا کیڑا ہے پایاں والا، اس کے ہمسائے کے اندر پان کی گلوری شاپ کھول کے بیٹھا ہوا تھا ثاقب نثار. چلو چھڈو پرے. اب اسی طرح آج جو آرڈر پاس کیا ہے جناب چیف جسٹس صاحب نے، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی القضاء قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، وہ بظاہر تو آرڈر جاری ہوا ہے بلوچستان کی ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ کا کہ وہاں پہ آؤٹ آف دا وے جا کے نئے انتخابات کے انعقاد کا اعلان کر دیا گیا ہے، جو قانون کے اندر پروویژن موجود نہیں ہے. کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر جیتنے والے کا ہارنے والے سے ووٹوں کا فرق جو ہے وہ اس حلقے کے اندر مسترد ہونے والے ووٹوں سے کم ہے تو ری کاؤنٹنگ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور ری پولنگ کی تو کوئی اس کے اندر پروویژن بنتی ہی نہیں، تو اس کے اندر کوئی چیز نہیں تھی، لیکن ری پولنگ کی طرف چلا گیا ہے معاملہ. تو اب آپ یاد کیجئے کہ ایک اور بھی اسی طرح کی انتخابی عذرداری فائل ہو گئی ہوئی ہے میاں محمد نواز شریف کے خلاف. اور میاں محمد نواز شریف کے ہاں جو ہے وہ ووٹوں کا فرق جو نکل رہا ہے وہ 78,000 ہے. مسترد شدہ ووٹ جو ہیں وہ 78 ہیں یا 79,000 ہیں. 78,000 ووٹوں کا فرق نکل رہا ہے. مسترد شدہ ووٹ جو ہیں وہ 3300 کے قریب ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ جو ایک صاحب ہیں پی ٹی آئی کے بہت سرگرم ہیں، گانے شانے بھی گاتے رہتے ہیں، بڑی ساری داڑھی انہوں دی بڑے سارے وال نے. ٹھیک ہے، میرا جیلس ہونا تو بنتا. وہ کہتے ہیں جی 74,000 ووٹ جو ہیں وہ ناجائز ڈالی گئے ہیں نواز شریف صاحب کو، اور بہت سارے حلقوں کے اندر ووٹنگ کی شرح جو ہے وہ 80% کے قریب رہی ہے. بہت ساری یونین کونسل یا بہت سارے پولنگ سٹیشنز کے اوپر آرگومنٹ تقریباً مل رہے ہیں. وہ کسی ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے. تو اس لیے زیادہ امکان یہ ہے کہ جو لوگ نواز شریف صاحب کو جنہوں نے پرائم منسٹر شپ سے باہر رکھا ہے، ان کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی سیاست ختم کرنے کا بہترین موقع ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ سے وہ والا حلقے کے اندر بھی دوبارہ انتخابات کروانے کا لے لیا جائے. لیکن پنجاب کے اندر تو مریم بی بی کی حکومت ہے نا، تو صوبائی تو دستیاب نہیں ہوگا. چاچو فرض کر لیں، اگر ہم فرض کر لیں کہ چاچو جو ہے نا وہ ان کے ساتھ شریک ہے اس جرم کے اندر، سٹاف تو صوبائی حکومت نہیں دینا ہے نا، وہ بات سمجھ نہیں آتی. لیکن بہرحال کچھ عناصر کا خیال ہے کہ جناب اس طرح سے نواز شریف صاحب کو اس حلقہ کھلوانے کے لیے ایک ایگزامپل، ایک پریسیڈنٹ بنا دی گئی ہے کہ وہاں پہ بھی ری پولنگ کے اندر جایا جائے، کیونکہ ری کاؤنٹنگ تو ہو نہیں سکتی وہاں پہ. 78,000 ووٹوں کا فرق ہے، تو 74,000 ناجائز ووٹوں کا جو بیان ہے یا جو پروپیگنڈا ہے جس کا آغاز کیا جا رہا ہے، وہ آغاز ہی اس لیے کیا جا رہا ہے. اب کل رات یا پرسوں رات اس بندے کا یہ اعلان کرنا 74,000 ووٹوں کا، پیر کے دن قاضی فائز عیسیٰ کا یہ فیصلہ دے دینا ہے یار، ایویں بدگمان سا شخص ہوں، ایسے ہی دماغ کے اندر کونمن ہوئی جا رہے. یہ ہو کیا رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا. میاں نواز شریف صاحب تیرا لٹیا شہر بمبور نی سسیے بے خبرے، تیرا
لٹیا شہر ببور۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔